بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کی ایک باندی وہاں آئی اور کہنے لگی، آج آپ کی پھوپھی ختیجہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی یہ حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی کی یہ بات سنی، چپکے سے وہاں سے اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا۔ پر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی آنے کا پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بالکل سچ کہتے ہیں، واقعہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اس طرح فوراً تصدیق کرنے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا، اور اس بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ صدیق کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس وقت دیا تھا آپ معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تھے۔ مکہ کے مشرکین نے آپ کو جھٹلایا تھا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو سنتی فوری طور پر آپ کی تصدیق کی تھی اور آپ نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ البتہ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فوری طور پر کر دی۔ اسلام کو قبول کرنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رکھا۔ اس سے پہلے آپ کا نام عبدالقعبہ تھا۔ ابو بکر صدیق وہ پہلے آدمی ہیں جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کیا۔ دوستوں، کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لقب عتیق رکھا۔ عتیق کا مطلب ہے خوبصورت۔ اس کا ایک اور مطلب آزاد بھی ہے۔ یہ لقب دینے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ان کی طرف سے دیکھ کر فرمایا تھا، یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ اسلام میں یہ پہلا لقب ہے جو کسی کو دیا گیا۔ قریش میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ بہت خوش اخلاق تھے۔ قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے، شریف، سخی اور دولت مند تھے۔ روپیہ پیسہ بہت فراخ دلی سے خرچ کرتے تھے۔ ان کی قوم کے لوگ انہیں بہت چاہتے تھے۔ لوگ ان کی مجلس میں بیٹھنا بہت پسند کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر اور مشہور تھے۔ چنانچہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں سب سے بہترین تعبیر بتانے والے عالم ہیں۔ اور یاد رہے کہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر تھے، اور اس سلسلے میں ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اس کتاب میں خوابوں کی حیرت انگیز تعبیریں درج ہیں۔ ان کی بتائی ہوئی تعبیریں بالکل درست ثابت ہوتی رہی۔ مطلب یہ کہ اس میدان کے ماہر اس بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہترین تعبیر بتانے والا فرما رہے ہیں۔ پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب نامہ بیان کرنے میں بھی بہت ماہر تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس علم کے سب سے بڑے عالم تھے۔ حضرت جبیر بن ماتم بھی اس علم کے ماہر تھے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے نسب ناموں کا فن اور علم، اور خاص طور پر قریش کے نسب ناموں کا علم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے حاصل کیا، اس لیے کہ وہ قریش کے سب نسب ناموں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ کہتے ہیں کہ قریش کے لوگوں کو کوئی مشکل پیش آتی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کرتے۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جیسے بھی اسلام کی دعوت دی، اس نے کچھ نہ کچھ سوچ بچار کیا اور کسی قدر وقفے کے بعد اسلام قبول کیا، سوائے ابو بکر کے۔ وہ ابو بکر سب سے بہتر رائے دینے والے ہیں۔ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے اپنے معاملات میں ابو بکر سے مشورہ کیا کرے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، خود ہی سوچ لیں کہ جس ہستی کے ساتھ مشورے کا حکم خود رب تعالیٰ دے، اس ہستی کی کیا شان ہوگی۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر معاملے میں مشورہ لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے 4 وزیر مقرر فرمائے تھے، ان میں سے 2 آسمان والوں میں سے ہیں، یعنی جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، اور 2 زمین والوں میں سے ہیں، ایک ابو بکر اور دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ چاند مکہ میں اترا اور اس کا ایک ایک حصہ مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے، اور پھر سارے کا سارا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آ گیا۔ آپ نے یہ خواب ایک عیسائی عالم کو سنایا۔ اس نے اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی کہ تم اپنے پیغمبر کی پیروی کرو گے جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے اور جس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ کہ تم ان کے پیروکاروں میں سے سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہوگے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق عالم نے کہا اگر تم اپنا خواب بیان کرنے میں سچے ہو تو بہت جلد تمہارے گاؤں میں سے ایک نبی ظاہر ہوں گے، تم اس نبی کی زندگی میں اس کے وزیر بنو گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوگے۔ پیارے دوستوں، کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن جانے کا اتفاق ہوا۔ یمن میں ایک بوڑھے عالم کے گھر ٹھہرے، اس نے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اس نے کہا میں تم سے ایک بات اور کہتا ہوں، تم ذرا اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤ، اور بولے ایسا میں اس وقت نہیں کروں گا جب تک تم اس کی وجہ نہیں بتاؤ گے۔ اس پر اس نے کہا میں اپنے مضبوط علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، ان کی مدد کرنے والا ایک نوجوان ہوگا اور ایک پختہ عمر والا ہوگا۔ جہاں تک نوجوان کا تعلق ہے وہ مشکلات میں کود جانے والا ہوگا، جہاں تک پختہ عمر کے آدمی کا تعلق ہے وہ سفید رنگ کا کمزور جسم والا ہوگا، اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا، حرم کا رہنے والا یتیمی خاندان کا ہوگا، اور ابھی یہ ضروری نہیں ہے کہ تم مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ کیونکہ باقی سب علامتیں تم میں موجود ہیں۔ اس کی بات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹایا تو وہاں ان کی ناف کے اوپر سیاہ اور سفید بالوں والا نشان موجود تھا وہ پکار اٹھا پروردگار کعبہ کی قسم تم وہی ہو۔ پیارے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں یمن میں اپنے خریداری اور تجارتی کام کر چکا تو رخصت ہونے کے وقت اس کے پاس آیا۔ اس وقت اس نے مجھ سے کہا میری طرف سے چند شعر سن لو جو میں نے اس نبی کی شان میں کہے۔ اس پر میں نے کہا اچھی بات ہے، سنائیں۔ تب اس نے مجھے وہ شعر سنائے۔ اس کے بعد جب میں مکہ معظمہ پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے، اور ان میں میرے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار رہے، ابو جہل وغیرہ۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا ابو بکر ابو طالب کے یتیم نے دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہیں، اگر آپ کا انتظار نہ ہوتا تو ہم اس وقت تک صبر نہ کرتے، اب جب کہ آپ آ گئے ہیں ان سے نپٹنا آپ ہی کا کام ہے۔ اور یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اچھے انداز سے ان لوگوں کو ٹال دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ اور آپ کی بات سن کر میں نے کہا آپ کے پاس اس بات کا ثبوت ہے؟ آپ نے میری بات سن کر ارشاد فرمایا اس بوڑھے کہ وہ شعر جو اس نے آپ کو سنائے تھے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور بولا میرے دوست، آپ کو ان کے بارے میں کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کے پاس آتا رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اپنا ہاتھ لائیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایمان لانے پر بہت خوش ہوئے، مجھے سینے سے لگایا، پھر کلمہ پڑھ کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس سے واپس آ گیا۔ پیارے دوستوں، کہتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے پہلے کام کیا وہ تھا اسلام کی تبلیغ۔ انہوں نے اپنے جاننے والوں کو اسلام کا پیغام دیا، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ چنانچہ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر ان کے چچا کو ہوئی تو اس نے انہیں پکڑ لیا اور کہا، تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد کا دین قبول کرتا ہے؟ اللہ کی قسم، میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو اس دین کو چھوڑ نہیں دے گا۔ اس کی بات سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ان کے چچا نے جب ان کی پختگی اور ثابت قدمی دیکھی تو انہیں دنیا میں کھڑا کر کے تقریر پہنچائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق یعنی ساتھی ہوتا ہے، اور میرے ساتھی وہاں عثمان بن عفان ہوں گے۔ پیارے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔